اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حکمت نمبر 124۔ وقال علیہ السلام غیرۃ المرأۃ کفر وغیرۃ الرجل ایمان۔ چلے یہ حکمت جو ہے امام کی مرد اور عورت کی غیرت کے سلسلے میں ہے، اور بتایا ہے کہ مرد اور عورت کی بعض موارد اور بعض جگہوں پر غیرت میں بڑا فرق ہے۔ کچھ مقامات کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر عورت کا غیرت کرنا عین ایمان ہے، اور کہیں پر غیرت سے کام لینا عین کفر ہے۔ ہر جگہ نہیں ہے یہ، آپ اس کو جو ہے مطلق اور عام مت سمجھیے گا کہ غیرۃ المرأۃ کفر ہر جگہ اور ہر مقام پر بلا قید گزر، سمجھ رہے ہیں؟ تو خاص مورد ہے پہلا، اگر بلکہ غیرت اور حیا کو دین کا جز بتایا گیا ہے نا، کہا گیا ہے کہ لا دین من لا حیا لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے، جس کے پاس غیرت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ اب اگر عورت کی غیرت کفر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بیچاری بے غیرت رہے۔ کفر سے بچنے کے لیے تو پھر بے غیرت ہونا پڑے گا نا، بے غیرتی دین کے ساتھ تھوڑی بات سمجھ رہے ہیں۔ غیرۃ المرأۃ کفر، عورت کی غیرت کفر ہے اور مرد کی غیرت ایمان ہے۔ کہاں پر؟ اللہ نے تولید نسل کے لیے اور نسل انسانیت کی بقا کے لیے، ٹھیک، دنیا کو آباد کرنے کے لیے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ بیک وقت ایک مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت کو ایک سے زیادہ شوہر کی اجازت نہیں ہے، یہ قاعدہ اسلام کا۔ اب اس قاعدے کے جب تناظر میں اب دیکھیں گے تو آپ کو اس حدیث کا اور امام کی اس فرمان کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں، تیسری کرنا چاہتا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ حلال ہے۔ عورت یہاں اپنی غیرت دکھانے لگے، کہنے لگی نا میں تو نہیں کرنے دوں گی۔ عورت یہاں پر اپنی غیرت دکھانے لگے اور مرد کے لیے مانے بنے، تیسری شادی نہ کرنے دے اسے، تو تیسری شادی نہ کرنے دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جس چیز کو مرد کے لیے حلال قرار دیا ہے، یہ عورت اس کو حرام بنا رہی ہے۔ مولانا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ نے جس چیز کو مرد کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے، عورت رکاوٹ بن کر کے، مانع ہو کر کے، شوہر کو اجازت نہ دے کر کے گویا حلال الہی کو حرام بنا رہی۔ اب حلال الہی کو حرام بنانا کیا ہے؟ یہ تو کفر ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک خاص مورد ہے، یہاں پر اس حدیث کا مطلب نکالا جائے گا اور یہاں پر تطبیق دی جائے گی۔ بھلا ہر مقام پر تھوڑی کہ عورت کی غیرت جو ہے کفر ہے، یہاں پر کفر ہے، غیرت سے کام ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے تم بھی حلال قرار دو، تم بھی حلال سمجھو۔ مرد کرنا چاہ رہا ہے تم بھی استقبال کرو، اس کا ساتھ دو۔
یہاں پر اگر غیرت سے کام لے گی تو اس کی یہ غیرت کیا ہو جائے گی مولانا؟ لیکن مرد کی اس کے برعکس ایک بیوی ہے، بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، دوسرا شوہر رکھنا چاہتی ہے، شوہر اگر اجازت دے دے، غیرت سے کام نہ لے، تو اس کی یہ غیرت کفر کا سبب بن جائے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو یہ حلال سمجھ رہا ہے۔ اس کی غیرت یہاں پر اگر منع کرتا ہے، روکتا ہے اسے، تو اس کی غیرت عین ایمان ہے۔ یہ ایک مورد ہے۔ پہلے آپ دوسرے موارد میں لے جا کر کے اگر اس حدیث کو تطبیق دینا چاہیں گے مولانا، ہے نا؟ اب سوال ہو سکتا ہے کہ راغب کے ذہن میں یہ آ رہا کیوں آخر اللہ نے ایسا کیا؟ ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کا، بیک وقت 4 شادیوں کا، 4 بیویاں رکھنے کا حکم دیا، ایک عورت کیوں نہیں 4 شوہر رکھ سکتی؟ وہ فطری انسان ہے، یہ کیوں ناانصافی ہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ بٹ مسئلہ ہو جائے گا نا۔ قدیم زمانے میں یہ خوف تھا، کیونکہ ویسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ویسا علم نہیں تھا کہ تشخیص دیا جا سکے کہ بچہ کس کی صلب سے ہے۔ آج تو یہ چیز بالکل آسان ہو گئی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، پتہ چل جائے گا کس کا ہے۔ کل اخلاق نسل کا خوف اور ڈر تھا کہ اگر ایک خاتون کے 2 شوہر ہیں، 3 شوہر ہیں، اور عورت اگر حاملہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ کس کے نطفے سے ہے، کس کی صلب سے ہے۔ تو اختلاط نسل کا خوف تھا، اس لیے چلو کل اب تو جائز ہو جانا چاہیے، آج تو اختلاط نسل کا نہ پہلے کیسے پتا؟ امام سے تو امام سے جو دور ہوتا اس کے لیے کیا ہوتا؟ نائب امام تھوڑی بتا پائے گا، کیوں؟ نائب امام کیا مسئلہ کیا باشا ہے؟ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر دن ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ جا کر کے سب پوچھے گا، کھڑی جا کر کے یہی سوال کرے گا کہ فلاں نیا بچہ پیدا ہوا ہے، کس کا ہے؟ اور امام کیا نسلیں بتانے کے لیے آیا ہے؟ امام تو نسلیں خالی ایسے ہی معیار ایمان اور معیار کفر اور حلال زادے اور حرام زادے کا معیار تو ایسی دنیا کے پاس ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور مودت، ولایت پیش کر کے دیکھو، اگر ولایت قبول کر لو تو سمجھ جاؤ کہ حلال زادہ ہے۔ چلے برصورت وہ الگ چیز ہے۔ تو کل اختلاط نسل کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج تو وہ مجبوری نہیں ہے۔ فرض کر لو کل جو ہے کسی حکم کی ایک ایسی علت تھی کہ جو لوگوں کے لیے ناشناختہ تھی، یا یوں کہا جائے کہ فلسفہ ایک چیز کے حرام قرار دینے کا جو بیان کیا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ فرض کر لیں وہ فلسفہ، وہ علت، وہ وجہ آپ کو معلوم ہو گئی، یا آپ اس کے برعکس ہے۔ ہر حکم کی ایک علت ہوتی ہے، ہر حکم کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کل مفسدہ تھا، علت یہ تھی کہ ایک عورت کے 2 شادی کرنے کے سلسلے میں حرمت کی وجہ کیا تھا؟ اختلاط نسل تھی۔ فلسفہ حرمت کیا تھا؟ اختلاط نسل۔ آج وہ فلسفہ ختم ہو گیا، وہ علت ختم ہو گئی۔ جب علت اٹھ گئی، حکم بھی اٹھ جانا چاہیے یا نہیں؟
علت تام نہیں ہے، خالی یہی وجہ نہیں تھی، اور بھی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک تو بڑی وجہ یہ بھی کہ 4 شوہر ہیں، پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اس کا لڑکا ہے، تو باقی 3 لوگوں کے دلوں میں ہو سکتا ہے حسد پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس بچے کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے خاص طریقے کا اہتمام نہ کریں، بھائی جس کا بیٹا ہے وہ دیکھے، ہے نا، باقی ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ہوں، ان کی اولادیں اس کے دشمن ہو جائیں کہ بھائی ہمارا شریک بن کر کے آیا ہے نا، جیسا کہ اس کے برعکس والے میں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں، 2 لڑکے اس سے ہیں، 2 لڑکے اس سے ہیں، دیکھیں بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں تو مسائل ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پھر یہاں بھی کوئی مسائل ہے، یہاں تو نہیں روک لگائی جاتی ہے نا، لیکن وہاں کا مسئلہ جو ہے جہاں کئی شوہر ہوں، یہ چند بیویوں کے مسئلے سے کہیں زیادہ سنگین تر ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک یہ، دوسری بات یہ، کسی بھی مرد کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ کسی بھی طریقے کا رابطہ رکھے، مرد کی غیرت کے خلاف۔ اگر اجازت دے دی جائے تو پھر یہ چیز مردوں کی دشمنی کا سبب بنے گی، اور اس دشمنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے خون بہہ جائیں، بہت ساری مشکلیں، پریشانیاں، دشواریاں وجود میں آئیں گی، اور بھی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز یہ، اور سب سے بڑی چیز شادی بیاہ کا مسئلہ جو ہے، خالی بہت ساری چیزیں ہیں اس کی ضرورت ہے، کیوں اللہ نے مثلا کی شادی بیاہ رکھا ہے، شادی بیاہ کے جو فلسفے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کی جو نفساتی خواہشات ہیں، جو جنسی خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوں، ایک دوسرے یہ بقائے نسل ہے، کیا مولانا؟ بقائے نسل ہے، انہی دو چیزوں کو ابھی فی الحال آپ سمجھیے۔ عورتوں کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک عورت بیک وقت ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی ہے، چند بچوں کو نہیں دے سکتی۔ ایک مرتبہ حاملہ ہو گئی تو اب پورے زمانے حمل میں اب ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ، جب تک کہ اولاد پیدا نہیں ہو جائے گی، اولاد پیدا ہونے کے بعد پھر جا کر کے دوسری اولاد کا امکان ہو سکتا ہے۔ ایک عورت سے بیک وقت، لیکن اگر ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں تو بیک وقت ہر ایک کو حاملہ کر کے ایک ہی وقت میں کئی بچے پیدا کر سکتا ہے۔ کیا ایک عورت بیک وقت 3 بچے پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں، جو مرد چاہے، بہت نادر کی بات نہیں کی جاتی، شاذ و نادر کو نہیں حساب کیا جاتا، لیکن مرد چاہے، ہے نا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے، خواتین مہینے میں کم از کم 3 دن سے لے کر کے 10 دنوں تک ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی جنسی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا، ہے نا، نجاست کی حالت میں ہوتی ہے، مرد بیچارہ کیا کرے گا؟ جب کئی بیویاں ہوں گی تو اس کے لیے یہ امکان ہوگا کہ وہ اپنی جنسی خواہش دوسری بیوی کے ساتھ جا کر کے پوری کرے۔ یہ تمام باتیں ہیں بات شدہ۔ تو یہ ہو گیا غیرت المرأۃ کفر وغیرت الرجل ایمان۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلے۔ وقال علیہ السلام لأنصبن الاسلام لأنصبن الاسلام نسبة لم ينصبها احد قبلی۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق
والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اسلام کی ایسی تعریف بتانے جا رہا ہوں، ایسی تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی نے اسلام کی ایسی تعریف کی ہی نہیں ہوگی. ایسی بات ہے جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو جس چیز کی تعریف کرتا ہے اس کے متعلق اس کو جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنی اچھی تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام جوامع اور موانع کا لحاظ کرتا ہے نا. اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو جس باریکی کے ساتھ پہچانا ہے، اسلام کا علم، اسلام کی شناخت و معرفت جو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس وہ کسی کے پاس صحیح نہیں. تو اب آپ جو اسلام کی تعریف کریں گے آپ سے بہتر تھوڑی کوئی کر سکتا ہے نا. امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی تعریف آپ نے سنی ہوگی، کسی اور نے کی ہوگی اس سے پہلے، لیکن میں جو تعریف کرنے جا رہا ہوں، جو تعریف اسلام کی بتانے جا رہا ہوں، جو اسلام کی حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کسی نے اس انداز سے، اس طریقے سے بیان نہیں کی. سب سے پہلی چیز ہے اسلام نام ہے تسلیم کا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا. تسلیم یعنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دینا. یہ ہے اسلام کی حقیقت. تسلیم، شہادتیں دے دی آپ نے، توحید کا کلمہ پڑھ لیا، نبوت کا کلمہ پڑھ لیا، ولایت کا کلمہ پڑھ لیا، اب اپنا اختیار سلب کرو اپنے وجود سے، اب ان کے اختیارات کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو. یہ ہے حقیقت اسلام، جہاں اپنی مرضی کی اپنی زندگی میں کوئی دخالت نہ ہو، جہاں صرف رضا مولا پیش نظر ہو. میرے اس عمل سے میرا خدا، میرا نبی، میرا امام راضی ہے، بسم اللہ، چاہے میں راضی ہوں یا نہیں. بہت ساری چیزوں کے لیے میرا دل راضی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرا مولا راضی نہیں ہے. تو اگر مولا کی ناراضگی کے سبب میں اپنی رضا کو، اپنی پسند کو ترک کر دیتا ہوں، یہ تسلیم ہے. یہ آسان چیز تھوڑی ہے. آدمی کھیل تماشا سمجھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے جو مرضی آئے، جیسا دل کرے، جیسے کرنا چاہو ویسے کرو. 5 وقت کی نماز پڑھ لو، بس دیندار بن گئے، مومن بن گئے، ہے نا. باقی دن بھر رضا خدا کے خلاف کام کرتے رہو. نماز بھی کون سی خدا والی ہے؟ حدیث پڑھ رہا تھا نبی کریم کی، ہنسی آ رہی تھی. واقعی ابھی زمانہ ایسا آ گیا، نبی کریم کی پیشن گوئی تھی کہ زمانہ ایسا آئے گا جب نماز افتخار کے لیے پڑھی جائے گی. ایک کمپٹیشن ہوگا نماز میں، سمجھ رہے ہیں؟ کمپٹیشن ہوگا نماز میں. نماز اپنے امتیاز اور اپنے افتخار کے لیے لوگ پڑھیں گے تاکہ میں دوسرے پہ فخر کر سکوں. تم پنجگانہ پڑھتے ہو، میں تو نافلہ بھی پڑھتا ہوں. تم نافلہ پڑھتے ہو، میں تو نماز شب بھی پڑھتا ہوں. تم نماز شب پڑھتے ہو خالی، میں جعفر تیار بھی پڑھتا ہوں. روح نماز سے دور ہوں گے. نماز افتخار کے لیے کہ نا، نماز افتخار کے لیے ہے، لیکن خود نمازی اس کو اپنے لیے افتخار کا سبب نہ بنائے. جو افتخار دینے والا ہے وہ دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اگر انسان کو عبادتوں پہ جب فخر و ناز ہو جاتا ہے نا، تو پھر شیطان کے راستے پہ قدم رکھنے میں اس کو دیر نہیں لگتی ہے. شیطان سے بڑا کوئی عابد اور عبادت گزار تھوڑی تھا. اسی کثرت عبادت نے ہی اس کو بھٹکایا. میں نے کچھ کیا ہے، ایک حکم خدا کو اگر نہیں مانوں گا تو کیا ہو جائے گا. تو اسلام کیا ہے؟ تسلیم کا نام ہے. تسلیم کیا ہے؟
یقین، یقین کون سا یقین؟ علم الیقین، عین الیقین، اور کون سا؟ 3 یقین ہے نا؟ یقین اور ایک علم الیقین، ایک عین الیقین. یقین، عین الیقین، علم الیقین اور عین الیقین. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی ہو یقین کا مطلب یہ کہ جیسے تمام چیزیں جس کو آپ نے قبول کیا ہے، جس کو آپ نے تسلیم کیا ہے، آپ کے دل نے جس کی گواہی دی ہے، گویا وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، سب دیکھ رہے ہیں. توحید کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، گویا توحید تمہارے لیے مجسم ہے. ہر وقت تم وجود خدا کا احساس کر رہے ہو. اس بات کا یقین ہے کہ وہ تمہارے سامنے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظارت تمہارے اوپر ہو گئے. نبی کریم کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، گواہی دی ہے، یقین مانو کہ وہ نبی شاہد ہے تمہارے عمل کا. کل اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، امامت کی گواہی دی. قیامت کے سارے مناصب جس پر تم ایمان لے آئے ہو مجسم ہونے چاہیے، ایسے جیسے تم دیکھ رہے ہو. سنی سنائی چیزوں پر یقین کم ہوتا ہے. جو انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہی یقین آور ہوتا ہے، وہی علم یقین بھی ہے اور عین یقین بھی ہے. ایسے جیسے ساری چیزیں، جیسے ابھی وہ پڑھ رہے تھے اصول عقائد، اصول عقائد میں جب امام کی عصمت کی یا نبی کی عصمت کی دلیل دے رہے تھے تو اس میں کیا بیان کیا تھا؟ بالکل ایسے ہی کہ جیسے تمام گناہوں کی سزا ان کے لیے مجسم ہو. عصمت انبیاء پر بھائی انبیاء کیوں گناہ نہیں کرتے؟ کیونکہ ہر گناہ کے اثر کو مجسم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ اس کا اصل اثر کیا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کھلے ہوئے پانی کو سمجھتا ہے کہ اس میں کیا جراثیم ہے، یہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا کیا برا اثر ہو سکتا ہے پینے کی وجہ سے، اس لیے وہ نہیں پیتا. ویسے ہی تمام چیزوں کو آتش جہنم جیسے ان کے سامنے روشن ہو دیکھ رہے ہوں، یہ یقین. تسلیم، اور تسلیم آتا ہے یقین سے. یقین کے بغیر جب انسان کو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا یقین ہو جائے گا، ہر چیز کو جب اپنے سامنے مجسم دیکھے گا تو ظاہر سی بات اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، تسلیم کر دے گا. یقین کیسے آتا ہے؟ الیقین ہوا تصدیق. تصور نہیں کہ ہمیں جنت ہوگی، جہنم ہوگی، قیامت ہوگی، کوئی اللہ ہے، کوئی نبی تھا، کوئی امام ہوگا. تصورات کی دنیا سے نکلیے. دین میں تصورات کا کوئی مقام نہیں ہے. تصدیقات کی دنیا میں ہر چیز تمہارے لیے واضح اور روشن ہونی چاہیے پختہ دلیلوں کے ساتھ. جب تمہارے لیے ہر چیز یقین آور ہوگی تو تصدیق کرو گے اس کی. تصدیق کیسے؟ هو الاقرار. تصدیق اقرار باقاعدہ طور پہ تم اپنی زبان سے کہتے ہیں، سب زبان سے. بل اقرار هو الادا، اور اقرار کیا ہے؟ ادائیگی سے، فرض کی بجا آوری سے. والادا هو العمل. سلسلہ ہے پورا. آپ ادھر سے چلو تو کہاں سے کہاں آپ کو پہنچنا ہے، آخری منزل آپ کی عمل ہے. تسلیم سے آپ کا سلسلہ شروع ہوگا، تسلیم سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوگا، اور آخری مرحلہ ہے عمل. عمل کی دنیا تک تمہیں پہنچنا ہے، عملی میدان میں تمہیں اترنا ہے. یہ حقیقی اسلام ہے. اب ادھر سے چلو گے
ایمان سے اگر تم شروع کرتے ہو تو تمہارا اسلام تسلیم پہ جا کر کے ختم ہونا چاہیے. پھر ہر عمل میں تسلیم. ابتدا اور انتہا کا آپس میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے, ان کا رابطہ ہونا چاہیے. بڑی گہری بات ہے, اب ہم لوگ تھوڑی سمجھ پائیں گے. صحیح بات ہے. بڑے بڑے استاد اور عرفا ہیں جن کے پاس واقعاً توحید کی معرفت ہے, جو حقیقی اسلام کا علم رکھتے ہیں, تو یہ سب چیزیں بیان کر سکتے ہیں. ہم لوگ کیا جانے تسلیم کیا ہوتی ہے, یقین کیا ہے, تصدیق کیا ہے, اقرار کیا ہے, عطا کیا ہے. تو اسے اپنے علم کے معنی کر رہے ہیں, بلا حقیقتیں کچھ اور ہیں. ٹھیک. لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً, کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام کی ایسی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لم ينسبها احد قبلی, کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. یوں کہا جائے کہ میں اسلام کی ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جیسی حقیقت مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. الاسلام هو التسلیم, اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے. اسلام تسلیم ہونے کا نام ہے, سلنڈر کرنے کا نام ہے, رضا مولا پر اپنے رضا کو قربان کرنے کا نام ہے. والتسلیم هو الیقین, اور تسلیم کیا ہے, یعنی سر جھکانا, یہ اصل میں یقین ہے. اور یقین نام ہے تصدیق کا, اور تصدیق اعتراف کرنا, اقرار کرنا کس کا, فرض کا. ادا یعنی فرض, اور فرض کی ادائیگی کیا ہے, وہ عمل ہے. اب بہترین حکمت جو ہے, حکمت نمبر 126, جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ تعجب انگیز اور کچھ تعجب آور باتیں بیان کی ہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے, انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے.